ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے پلیٹ فارم سے ہم آج تک جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ ماحولیات اور ان کی آگاہی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے آپس میں یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کا جو مسئلہ ہے اس کو لانگ ٹرم مطلب لانگ مدت ہمیشہ کے لیے کہنا چاہیے، اس کو سیٹل کرنا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کی جنگ کا دونوں ملک نہ سوچیں، نہ اس قسم کی جنگ ہو، کیونکہ جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور بہت زیادہ ماحولیاتی اور دور رس موسمیاتی تبدیلی پر اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور سے اگر ایٹامک وار شروع ہو جائے تو دونوں کنٹریز کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب ہم یہ بات کہنے میں بجانب ہوں گے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ پاکستان آرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں یہ جو جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اس سے پاکستانی آرمی سرشار ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ ٹریننگ کی ہے، اکوپمنٹ جہاں سے بھی لیا، اور چین نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں اور پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے دشمنوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ چائنا نے اپنی دوستی کا حق نبھا دیا ہے۔ میرا پہلا تعلق یا پہلی ملاقات چائنیز ایکسپرٹ سے 1970s میں ہوئی تھی، اور یہ کچھ عرصے جاری رہی، اور وہ اس وقت بھی ان کے جو ایکسپرٹس تھے وہ ہمارے سے کہیں زیادہ ان کی نو ہاؤ تھی، اور اب جیسے انہوں نے اتنا ڈیولپ کیا ہے چائنا نے، اور مغربی ٹیکنالوجی بھی ان سے خوفزدہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے تعلیم پر توجہ۔ اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو چائنا جاؤ، چائنا تک جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ حقیقت بن چکی ہے۔ ان کا عام سوسائٹی میں، تعلیم میں، مینجمنٹ میں، ایجوکیشن میں، کام کرنے میں ان کی ایتھکس، ان کا ڈٹرمنیشن ایسی چیز ہے جس سے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے چائنیز دوستوں سے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹرین، بہت زیادہ بردباری کا مظاہرہ کیا، تو انڈیا میں جو ہندوستان میں جو گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت سرپرائز تھا، پوری دنیا کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ اتنی چھوٹی اچھی تربیت یافتہ فوج کیا کر سکتی ہے۔ تو اس کارنامے کے لیے میں بہت زیادہ اپنی فوج کو اور ڈیسیشن میکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے دوستوں کی مداخلت سے ایگری کر لیا کہ
سیز فائر ہوگی. تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ بھارت کے جو شدت پسند یا جو وہ انتہا پسند پولیٹیشنز ہیں وہ اس چیز کو بھول جائیں اور یہ اب تہیہ کریں کہ انڈس واٹر ٹریٹری کو وہ نہیں چھڑیں گے. اس کے اس لیے مذاکرات کرتے رہیں گے جو بہت دونوں کنٹریز کے وفاد میں ہوں، اور یہ پانی کے بم کی بات دوبارہ نہیں کریں گے. نمبر 2، جو ہمارا کشمیر کا جو پرانا اسٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، اس کو دوبارہ رائج کریں اور وہاں سے جو 700-800,000 فوجی بٹھائے ہوئے ہیں ان کو واپس لائیں تاکہ سب لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں دونوں ملک مل کے، اور اس میں ہم اپنے دوستوں کو شامل کریں. اس کے بعد جو چیز آتی ہے بہت امپورٹنٹ، کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم بلوچستان سے اپنی انسرجنسی کر کے، جس طرح ہم نے بنگلہ دیش میں بنانے میں مدد کی تھی، ایسٹ پاکستان کو توڑا تھا، اسی طرح ہم بلوچستان کو الگ کر دیں گے، اسی طرح پاکستان کے دوسرے حصوں کو الگ کر دیں گے. تو انڈیا اس مرتبہ نیگوسیشن میں یہ یقین دہانی کر رہا ہے اور اس پر عمل کرے کہ وہ دوبارہ اس قسم کی ایجنسی اور ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کو ٹرین نہیں کریں گے اور پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اب یہ بس ہو گیا اور تمہارے یہ جو کلیمز ہیں پاکستان کی آرمی ان سب کو نہ صرف کہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ آپ کے یہاں بھی تباہی مچا سکتی ہے. جو آپ کے یہاں سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان سپورٹ نہیں کرتی. تو ان کو یہ اب دونوں ملکوں کو یہ احساس ہو جانا چاہیے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں دانشور اور وہ لوگ جو کہ اپنے عوام کی بھلائی چاہتے ہیں مل کر ایک ایسا بھائی چارہ قائم کریں کہ جس سے ہم آپس میں مل جل کے رہ سکیں، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد انڈیا میں ہے اور ان کو اور دوسری اقلیتیں بھی ہیں. اقلیت کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو سوسائٹی میں بہت ہی عرصے سے ہمیشہ سے رہا ہے اور بہت ہی خراب ہے، جہاں کے 3-4 گریڈز ہیں کہ پنڈت ہیں، کھتری ہیں اور یہ آپ کا جو شودر ہیں. تو اس سوسائٹی کا مزاج بدلنا چاہیے. ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اسلام میں یہ درجہ بندی نہیں ہے کہ کون اونچا ہے کون نیچا ہے. تو اگر وہ ہمارے سے کچھ سیکھ لیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ سیکھ لیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پاکستانی فوج کو اور طاقت دے اور ہم اپنی چین کی ٹیکنالوجی اور دوستی کو اور آگے لے جا سکیں اور پاکستان میں امن کے ساتھ ترقی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. تعلیم کے سیکٹر میں ہمیں چائنا سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اب ایک اور ویلاگ کریں گے، یہ ذرا لمبا ہو گیا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایریاز ہیں جس میں
چین نے ہماری مدد کی ہے اس کنفلکٹ میں، اور اسپیشلی سائبر اٹیکس اور الیکٹرانک میڈیا، سیٹلائٹس، بہت سارے موضوع ہیں، تو اس پر ہم ایک اور ولاگ کریں گے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی، آرم فورسز زندہ باد۔ اللہ حافظ۔